اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیات چل رہی ہیں، مسلمانوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی جو ابتدا ہے، ابتدائی آیات ہیں، اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس ہے، مومنوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ قانون وراثت بھی دیا گیا تھا، سیکشول انارکی سے بچانے کے لیے کچھ احکامات وہاں دیے گئے، محرمات ابدیہ کا ذکر کیا گیا، شروع میں یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق بتائے گئے۔ تو یہ مومنوں سے خطاب چل رہا ہے۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم مدہوشی کی حالت میں ہو۔ جب انسان مدہوش ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم مدہوش ہو، جب تمہاری عقل پہ پردہ آیا ہوا ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کہہ کیا رہے ہو۔ تمہاری عقل، تمہارے سینسز جب لوٹ آئیں، بحال ہو جائیں، پھر نماز کے قریب آؤ۔ نہ تم نماز کے قریب جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں شعور ہو تم کہہ کیا رہے ہو اللہ کے سامنے۔ اس کی تفسیر میں ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ ایک صحابی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے جب جماعت کروائی تو سورۃ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے آیت غلط پڑھتی گئی، انہوں نے ان کے منہ سے نکل گئی۔ یہ اس کا ایفیکٹ تھا اس شراب کا، وہ ظاہر عقل پہ پردہ ڈال دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے لا اعبدو کی جگہ اعبدو ما تعبدون کہہ دیا تھا کہ میں بھی عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ ہے کیا؟ لا اعبدو ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آئی ہے۔ تو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم مدہوشی کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو تم کہہ کیا رہے ہو۔ اب اس آیت کو دوسرے پہلو سے ذرا سمجھیں۔ کیوں نماز کے قریب جانے سے منع کیا نشے کی حالت میں؟ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، آج کل جو اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مومنوں کی، انہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں نماز میں؟ جی، نماز کا انہیں ترجمہ، قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا کو پتہ ہوتا ہے؟ جبکہ مقصد کیا ہے نماز کا؟ کہ تمہیں پتہ ہو تم رب کے سامنے کہہ کیا رہے ہو۔ تو گویا یہ چیز بھی ایک بڑی سمجھنے کی ہے کہ مقصد نماز کیا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ نے حاضری دی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہو، تمہیں پتہ تو ہو بات کیا کر رہے ہو۔ اتنی ایک عربی سیکھنا، اتنا ایک دین سیکھنا، یہ تو فرض ہے، یہ لازم ہے۔ یہ جیسے ہمارے آج کل طور طریقے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ تو حتی تعلموا ما تقولون، رب کے سامنے آؤ تو تمہیں پتہ ہو تم کہہ کیا رہے ہو۔ ولا جنوبن، اور نہ ہی تم نماز کے قریب جاؤ حالت جنابت میں۔ حالت جنابت مطلب آپ نے بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق زن و شو قائم کیا ہے یا احتلام وغیرہ کا معاملہ ہے، تو حالت جنابت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ الا عابری سبیل، حتیٰ کہ ہاں ٹھیک ہے ایک مسافر ہے، راہ چلتے ہوئے تم بس گزر رہے ہو تو بس ٹھیک ہے گزر جاؤ، وگرنہ آگے آ جائے گا حکم مسافر کے بارے میں۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو،
او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آئے تم میں سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا وہی بات کہ تم نے عورتوں کے ساتھ قربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی لو اور اس سے کیا کر لو؟ تیمم کرو۔ تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہم پیچھے پڑھائے تھے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ کوئی مریض ہے، اب ظاہر ہے وہ کسی وجہ سے پانی ڈال نہیں سکتا، ٹھیک ہے جناب، وہ انفیکشن بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ بھی کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ یا کوئی مسافر ہے، پانی نہیں ہے راستے میں اسے مل رہا، تو وہ بھی تیمم کر لے۔ تو یہاں اللہ نے یہ تیمم کی اجازت دی، ان کیس کہ آپ کو پانی دستیاب نہیں ہے کہیں۔ یہ یہاں پھر ختم ہو گیا۔ سورۃ نساء جب سے شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر یہاں تک جو امت سے خطاب چل رہا تھا وہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب آگے پھر اہل کتاب کا تھوڑا بہت ذکر آ رہا ہے، بس یہ کچھ آیتیں آگے آئیں گی اہل کتاب کے بارے میں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا تھا کتاب میں سے ایک حصہ۔ دیکھیے الکتاب تو وہ ہے نا جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ نے اس میں سے ایک ایک حصہ دیا اس وقت کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ لیکن آخری نبی پر پھر وہ تمام الکتاب ہر اعتبار سے مکمل ہو کر بتمام و کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالۃ، وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں بھی سیدھے راہ سے کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب پہچانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ ولی، پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، پشت پناہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا پشت پناہ اللہ ہو، تو وہ اللہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا، ان یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو جملوں کو ہٹا دیتے ہیں ان کی اصل جگہ سے، کلموں کو ہٹا دیتے ہیں ان کی اصل جگہ سے، بات کو بدل دیتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسری اور بات کہتے ہیں۔ یہ مضمون 2 دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کچھ کہنے کو، وہ کہتے کچھ ہے، زبان ٹیڑھی کر دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، یہاں پھر وہی ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا آ رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ حطۃ، بول کر کہ بھائی اللہ تو معاف فرما، تو وہ کیا کہتے تھے؟ حنطۃ، حنطۃ، اللہ تو ہمیں گیہوں دے، تو ہمیں دانے دے۔ اور پہلے پارے میں آ گیا تھا سورۃ بقرہ میں کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ رائنا مت کہو اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، کیوں؟ وہ پھر کہتے ہیں رائنا، رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے۔ رائنا کا مطلب ہے، دیکھیے سر بات سنیے، رائنا دیکھیے، لیکن جب رائنا کہہ دیجئے تو پھر آپ رائی تو چرواہے کو کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ نے منع کیا، اے مسلمانوں تم یہ لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے ذرا بات سنیے، یہ لفظ چھوڑ دو۔ یہ دیکھیے وہ کیسے چینج کرتے ہیں، یحرفون الکلم، یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کلموں کو ہٹا دیتے ہیں ان کی اصل جگہ سے، عن مواضعہ، ویقولون، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں، اللہ نے کہا، ان سے کہا گیا تھا سمعنا واطعنا کہنے کا، اور انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، مطلب باور یوں کروایا کہ ہم نے یہی کہا ہے سمعنا واطعنا، لیکن کہا کیا ہوتا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، مانا شانا کوئی نہیں۔ واسمع،
غیر مسمعین، اور کہتے تھے آپ ذرا سنیے، اور چپ کر کے کہتے تھے غیر مسمعین، نہ ہی آپ کو سنوایا جائے تو بہتر ہے، اسمع سنیے ذرا، اور آگے سے بڑ بڑ کر دینا غیر مسمعین، نہ ہی آپ کو سنوایا جائے۔ ہاں جی، آیت ہے ہمارے، یہ پڑھ رہے ہیں ہم 46، آیت نمبر 46 سورۃ نساء۔ ورائنا، اور وہ کہتے تھے رائنا، لیکن رائنا کیسے کہتے تھے؟ لیم بالسنتہم، زبان کو اپنے مروڑ تروڑ کر، میں بتا چکا ہوں، رائنا کو کیا بنا دیتے تھے؟ رائنا، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے رائنا بولا کرتے تھے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، دین میں عیب نکالنے کے لیے وہ اس طرح کی یہ باتیں ساری کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر انہوں نے کہا ہوتا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، دیکھیے ہماری طرف توجہ کیجئے، سنیے، وَانظُرْنَا، ہمیں مہلت دیجئے، یہ ہماری طرف دیکھیے، وَاسْمَعْ سنیے دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور زیادہ درست ہوتی اگر وہ یوں کہہ دیتے تھے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یا وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اب انہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے انہی آیات میں، اے اہل کتاب، اے وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جسے ہم نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم۔ اچھا، یہ بار بار اب آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل امت کا کتنا تذکرہ ہے، آپ نے فیل کیا جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا یہ قرآن، پہلی جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، کتنا اللہ رب العزت پیرالل ان کو ایڈریس، ان کا ساتھ بتاتے جا رہے ہیں حالات، اور ان کا کتنا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنی اسرائیل امت ہے جس کے حالات کا سمجھنا، جس کی تاریخ کا سمجھنا، جن کے معاملات کا سمجھنا آپ کے لیے، میرے لیے از حد ضروری۔ کیوں ضروری؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر لازماً وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو اس سے پہلی امت بنی اسرائیل پر آئے تھے، حتیٰ کہ یہ دو قومیں یوں برابر ہو جائیں گی، یہ دو امتیں، جیسے ایک ہی جوتے کے دو پاؤں، کوئی ان میں فرق نہیں ہو۔ پھر آگے وضاحت کی، اگر پچھلی امت میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا۔ یہ یوں دو قومیں آپس میں، دو ملتیں، یہ دو امتیں برابر ہو کر۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ کتاب ہے سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس پہ بڑی سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے کتاب، سابقہ اور موجودہ امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، سابقہ امت کا بھی اور اس موجودہ امت کا بھی، کہ کس طرح یہ پیرالل چل رہی ہیں، کس طرح یہ پیرالل چل رہی ہیں آپس میں، اور بڑا پیارا انہوں نے اس میں چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو آپ بھی اگر دین کو سمجھنا چاہیں گے تو اس امت کے حالات کا سمجھنا از حد ضروری ہے، اور آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ چکے ہیں، جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے ان کا تذکرہ پیرالل چل رہا ہے ساتھ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں کہ جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا کہ ہم ان کے شکلوں کو مٹا دیں، چہروں کو مٹا دیں، صاف بالکل فلیٹ کر دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اور پھر ان چہروں کو رخ موڑ دیں، چہرہ کس طرف کر دیں؟ ان کی پیٹھ کی طرف، اس سے پہلے کہ ہم ان کے منہ بگاڑ دیں اور ان کی جو وہ شکلیں ہیں ان کا جو چہرہ ہے پیٹھ کی طرف کر دیں، فَنَرُدَّهَا ہم اسے لوٹا دیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ان کے دبر، ان کے پیٹھ کی طرف،
او نلعنہم، یا پھر ہم پہ ان پر اسی طرح لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت پر، انہیں خنزیر بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا۔ یہ پہلے پارے میں اس کا اجمالی ذکر آیا ہے، تفصیل آئے گی سورۃ اعراف میں، لیکن اجمالاً ذکر آ گیا تھا پہلے پارے کے اندر ہی، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ وکان امر اللہ مفعولا، دیکھو ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، نہیں لاؤ گے تو اللہ کا تو معاملہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، تم ایمان لے آؤ، بہتر یہ۔ ان اللہ لا یغفر، یہ پہلی دفعہ آیت آ گئی، اس صورت میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر، اللہ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، شرک نہیں معاف کرتا اللہ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو بیٹا یا بیوی یا کسی کو اس طرح بنا دینا، یہ ذات میں شرک ہو جاتا ہے۔ صفات میں شرک وہ ہے جو آج کل بڑا پریویلنٹ ہے، پہلے ہر دور میں ہی رہا ہے، ذات کے ساتھ شرک، اللہ کی ذات میں شرک، میں نے پہلے اس کی وضاحت کی ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں کسی اور میں بھی وہ صفات مان لینا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک۔ اللہ کی صفت ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اور ہمارے ہاں جیسے ایک کلچر ہے، کوئی اور بزرگ ہے کہ جس کے پاس اگر آپ جائیں گے اس کے دربار پہ تو بس پھر بیٹا ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ غلط۔ یہ صلاحیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اناثا، عورتیں، مؤنث، بچے، بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے مذکر بچے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا وہ انہیں دے دیتا ہے جوڑے بنا کر، مطلب یہ ہے کہ اکٹھے کر کے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بعض کو اللہ بانجھی رکھتا ہے۔ یہ کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہیں، اور کسی کا نہیں ہے۔ کسی اور میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ چیز۔ باقی اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کیٹیگوریکلی سمجھ لیں۔ اللہ کے اندر صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ سنتا ہے، آپ نہیں سنتے، میں نہیں سنتا، ہم بھی تو سنتے ہیں۔ اللہ کی ذات قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ، آپ اور میں قدرت نہیں رکھتے، ہے قدرت ہے، قدرت ہے تو میں یہ دیکھیں گے، قدرت ہے تو میں نے پانی اٹھا کے پیا، کوئی تھوڑی بہت ہے تو صحیح۔ اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ علم رکھتا ہے، کیا انسان علم نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، ہاں جی۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے اندر جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ نے اپنی وہ صفات کچھ اپنی مخلوقات کو بھی دی ہیں۔ جب آپ فرق کریں گے مخلوقات کی صفات کا اور اللہ کی صفات کا، تو اس میں 3 باتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ صفات میں پھر شرک نہیں ہوگا۔ مثلا علم غیب کا مسئلہ لیں، یہ بڑا برننگ ایشو رہا ہے۔ علم غیب، اللہ کے رسول کو یا کسی دوسرے ولی کو یا کسی اور آدمی کو علم غیب ہے کہ نہیں، بس یہ رسول اللہ، انبیاء کے ساتھ ہی مسئلہ رہا ہے زیادہ کہ انبیاء کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، کچھ نہ کچھ یہ انسانوں کے پاس بھی ہے۔ 3 باتیں اب آپ ذہن میں رکھیں، اس کو جب میں کمپیئر کروں گا۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے علم غیب، اور یہ جو پیغمبروں کی صفت ہے علم غیب، پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں پیغمبروں کے پاس علم غیب تھا؟ مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، کیسے ہم مانتے ہیں؟ ہاں جی،
اب دیکھیے نا کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا ہے؟ آپ کے لیے جبریل امین غیب میں ہے، اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ دیکھا؟ 2 دفعہ دیکھا جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں، جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا۔ ویسے تو انسان کی شکل میں کافی دفعہ ہے، ظاہر ہے پورا قرآن انہی نے ہاں کر دیا ہے، لیکن جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں اللہ کے رسول نے 2 دفعہ دیکھا قرآن مجید میں۔ آپ نے یہ 7 آسمان دیکھیں، جنت جہنم یہ نہیں دیکھی، اللہ کے رسول کو دکھائی گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھی تھی۔ جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے غیب کے پردے میں ہیں، اللہ کے رسول کو وہ، اور اللہ کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، ثابت ہو گیا، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تھا کچھ۔ اب سمجھیں کہ اللہ کی جو صفت ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے دی؟ اللہ کی جو صفت قدیر ہونا، قدرت ہے اللہ کی، اللہ کی صفت سمیع ہونا، علیم ہونا، اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے دی نہیں۔ اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کی جو بھی صفات ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ پیغمبر کے پاس اگر علم غیب ہے تو اس کا ذاتی، اسے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ میرے پاس اگر قدرت ہے یہ کچھ اٹھانے کی تو یہ میری سکت، میری طاقت، یہ میری صفت اپنی ذاتی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ پہلی بات، اللہ کی تمام صفات اپنی ذاتی ہیں اور باقی جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، قدیم ازل سے ہیں، کوئی ان کی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ جو علیم ہے، اللہ جو قدیر ہے، کب سے قدیر ہے؟ ازل سے۔ اس کی صفات تمام قدیم ہیں، اور اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کی تمام صفات حادث ہیں، قدیم۔ حادث کا مطلب پہلے نہیں تھیں، بعد میں ملیں، پہلے نہیں تھیں بعد میں ملی۔ اللہ کے رسول کو علم غیب پہلے سے نہیں تھا، بعد میں ملا۔ ایک نبی بننے کے بعد معراج پہ گئے، کچھ چیزیں اس وقت دکھائی گئیں، ایک خاص وقت تھا جب جبریل امین کو دیکھا، پہلے یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں۔ اللہ کی صفات قدیم ہیں، مخلوقات کی صفات حادث ہیں۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئیں، دوبارہ ذہنوں میں تازہ کریں۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، مخلوقات کی صفات عطائی ہیں اور حادث ہیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت کی تمام صفات لامحدود، کوئی حد نہیں، اور مخلوقات کی ساری تمام مخلوقات کی جو صفات ہیں جو اللہ نے دی ہیں وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں۔ بس یہ 3 باتیں آپ ذہنوں میں رکھ لیں، صفات کے شرک سے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کہ مخلوق میں سے کسی کے پاس اگر کوئی صفت ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، قدیم نہیں ہے، شروع سے نہیں ہے، بعد میں ملی تھی، اور وہ لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ بس یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اس سے کم تر جس کو بھی، اس شرک سے کم تر گناہ وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، ہر کسی کو نہیں، جسے وہ چاہے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے بغیر توبہ کے گناہوں کی، بغیر توبہ کے۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے علاوہ جتنے باقی گناہ ہیں، اگر اللہ چاہے گا کسی کے لیے، جس کسی کے لیے اللہ چاہے گا،
تو وہ بغیر توبہ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ایک بس امید دلائی گئی ہے، ایسا ہونا پورے قرآن میں یہ تھیم نہیں ہے، یہ بس شرک کی سنگینی بتلائی گئی کہ یہ تو کبھی بھی معاف ہو سکتا نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے ایک امید ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اللہ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ لیکن آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن میں بار بار پڑھیں گے، کسی جان کا قتل کرنا، زنا کرنا، یہ حق کھا لینا لوگوں کا، یہ بڑے جرائم ہیں اور ان کی سزا ہے بہت بڑی۔ یہاں پر ایک بات آ گئی، اگر اللہ چاہے گا کسی کے لیے تو وہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت بڑا اللہ پر ایک بہتان ہے جو باندھا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا، یہودیوں کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ We are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آگے آپ پڑھ لیں گے، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر بس گنتی کے چند دن ہیں۔ وہ اس لیے اللہ ہمیں آگ میں ڈالے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ناانصافی کی ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ ہمیں ادھر جنت جہنم میں ڈالے گا، پھر فوراً نکال لے گا ہمیں۔ وہ کیسے؟ ہمیں نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہی آج کا ایٹیچیوڈ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ جو بھی ہو جائے تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، محبوب سے بھی بہت پہلے نیچے بڑے ہمارے وہ اللہ رب العزت کے، وہ نیچے جو اللہ کے رسول تک تو وہ ساری چیزیں پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، گناہ بچتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے جس ہم اپنے بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تو یہ عجیب تصورات ہیں کہ میں فلاں کے دربار کا کتا ہوں، میں فلاں کا وہ اس طرح، وہ مجھے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی دیکھو، جب آپ اپنے مریدوں کو اس طرح کی تسلیاں نہیں دیں گے تو پھر آپ کی اس طرح نہیں چلے گا معاملہ۔ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر میں سارا کچھ دیکھ لوں گا، اگر نہ بھی ہوا تو میں اس وقت اللہ کو باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے چلے جانا، سائڈ سے ہوگا نکل۔ یہ عام سادہ باتیں ہیں جو یہ معاشرے میں پائی جاتی، اس طرح کا معاملہ اللہ کے ہاں نہیں۔ دیکھو، خود کو پاکیزہ شو مت کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو خود کو جنتی سمجھتے ہیں، جو خود کو پاک صاف ظاہر کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ہاں اگر ٹھیک ہے تم پاک صاف ہو تو پھر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں، آپ کھجور کھاتے ہیں تو کھجور کے اندر اس کی کھجور کی ناف سے ایک دھاگا سا لپٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پھیلا ہوتا ہے پھر پوری کھجور گٹھلی کے گرد، وہ پتلا دھاگا سا، وہ فتیل برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس وقت ان لوگوں کے مشاہدے میں جو تھی اسی کا ہی اللہ نے حوالہ دیا کہ اتنا سا ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے کہ یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ فکفا بہ اسما مبینا، اور ان کا یہی گناہ کافی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے، گرفت کر لے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر۔ ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، مسلمانوں سے تو
یہی بہتر ہیں ہدایت کے اعتبار سے، صحیح راستے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے اہل کتاب حضرت ابراہیم کے دین کو ماننے والے ہیں، مونوتھیسٹک ریلیجن کے ماننے والے، توحید ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں اہل کتاب، آخرت کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ مماثلت کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اتنا بغض ہے دل کے اندر مومنوں کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مومنوں کی نسبت تو یہ مشرک بہتر ہیں، یہ تو انتہائی گمراہ لوگ ہیں۔ وہ ایک ضدم ضدہ کی کیفیت ایسی ہے ان کے ہاں، بغین بینہم، بغض اتنا ہے کہ وہ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بالکل ان سے مماثلت ان کی نہیں ہے، کہ یہ مومنوں سے بہتر۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ ہی لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کون مدد کرے گا اس کو؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے اس کی بادشاہی کا؟ کوئی ان کے پاس اختیار ہے؟ ان کی اس اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ان کے پاس بھی ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ تو اس وقت یہ تو لوگوں کو ایک تنکا بھی نہ دیتے۔ اللہ کی بادشاہی میں سے کوئی ان کا بھی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک تنکا بھی نہ دیتے کھانے کے لیے۔ جیسے یہ ان کی ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ تو اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ مکمل انسان صرف یہودی ہیں، صرف بنی اسرائیل مکمل انسان، باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ انسان نما حیوان ہیں، انسان نما حیوان، اور حیوانوں کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ اب گھوڑا ہے، بیل ہے، آپ اسے استعمال کریں گے کہ نہیں؟ اپنے فائدے کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اس سے کام لیں گے، اور پھر اس کو بہرحال آپ ظاہر ہے آپ نے کام لینا ہے تو زندہ بھی تو رکھنا ہے نا، اسے کھانا بھی دیں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعین ہی اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں جتنے بھی باقی انسان ہیں یہ انسان نما حیوان ہیں، اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ہیں جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ انہیں وہ کہتے ہیں جنٹائلز اور گوئمز، باقی انسانوں کو جنٹائلز اور گوئمز ہیں، یہ ہم ہیں انسان، یہ ہمارے سروس کے لیے اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ غلطی صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ غلطی صرف یہ ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، ہیں نہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، اب نہیں ہیں۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس منصب سے معزول کر دیا۔ جی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا پھر یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ جو اللہ نے عطا کر دیا ہے ان کو اپنے فضل میں سے۔ اللہ نے نبوت دے دی امیین کو جنہیں یہ ان پڑھ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن ان کو دے دیا، رسول ان میں بھیج دیا، تو اللہ نے جو ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے یہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یقیناً ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عطا کیا ملک عظیم۔ یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کتاب اور حکمت آل ابراہیم میں ہی رکھ چھوڑی تھی اور اس سے باہر تو اب نہیں نکالی ہم نے۔ پہلے جب تمہیں دی تھی یہ چیزیں تو تم کون ہو؟ آل ابراہیم ہو۔ اب اگر امیین کو دیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ بھی آل ابراہیم ہے۔ ابراہیم سی آل سے تو باہر ہم نہیں لے کر گئے، تمہیں کس بات کا حسد ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ کر کے دی تھی، کتاب موسیٰ لائے تھے، حکمت حضرت عیسیٰ لائے تھے، ان کو امت محمد کو اکٹھی کر کے قرآن میں حکمت اور کتاب اکٹھا دے دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ بنی اسرائیل کو بھی بہت بڑا ملک دیا، بادشاہ دی، اور اس امت کو بھی اللہ بہت بڑا ملک دے گا، آل ابراہیم کو۔
فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو مان لیا، جو اس پر ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو رکے رہے اور جنہوں نے روکا بھی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے جلانے کے اعتبار سے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے چھوٹ جائیں گے، ہم ان قریب، وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے، ہم انہیں داخل کر دیں گے، جھونک دیں گے، پھینک دیں گے، نارا، آگ کے اندر۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی جیسے ہی ان کی جلدیں، ان کی سکنز جل جائیں گی، جل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم انہیں نئی جلدیں دے دیں گے۔ آگ میں ظاہر ہے چیز جل جاتی ہے، جیسے ہی جلدیں جل جائیں گی اور باقی پھر آگے مسلز اور گوشت جلنا شروع ہو جائیں گے تو ہم وہ نئی جلد چڑھا دیں گے۔ بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ فیل کریں پین کو، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ اب یہ سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو انسان کی پین کو فیل کرنے کی جو ایک ہے نا انسان کی حس، یہ سکن کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ سکن اتار دیں تو پھر آپ کو کوئی جلاتا رہے، مسل جل تو جائیں گے لیکن آپ کو فیل نہیں ہوگا۔ یہ فیلنگ کہاں ہے؟ اس سکن کے اندر۔ یہ سکن ہٹ جائے تو پھر کوئی گرم ٹھنڈ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتی۔ تو جب یہ جلد جل جائے گی پھر تو ظاہر ہے وہ محسوس نہیں ہوگی نا گرمی۔ اللہ کہتے نہیں ہم نئی جلد دے دیں گے، تاکہ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ والذین آمنوا، اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، اللہ جہاں کفر کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی ایمان والوں کا بھی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، سندخلہم جنات، ہم بہت جلد ان کو داخل کر دیں گے جنات کے اندر، باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان باغات میں ہوں گی ان کے لیے بڑی پاکیزہ بیویاں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنیری چھاؤں میں داخل کریں گے، گھنی چھاؤں، ظلا ظلیلا، بہت ہی گھنی۔ بس یہ اب وہ ختم ہو گیا بنی اسرائیل سے خطاب، اور یہاں اب دو آیتیں آ رہی ہیں جو نہایت جامع ہیں، سیاسی، قانونی اور دستوری نقطۂ نظر سے کسی بھی مسلمان معاشرے کا سیاسی اور دستوری اور قانونی کیا ہوگا سانچہ، کیا ہوگا ضابطہ، کیا ہوگا نظام، اس کے لیے یہ ہدایات ذروہ سنام ہے۔ یہ جو دو آیتیں آ رہی ہیں پڑھیں جی۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم یہ امانات حوالے کرو ان کے کہ جو ان کے اہل ہوں۔ امانات سے مراد منصب، عہدے۔ جب بھی آپ کوئی ایسا نظام تشکیل دیں گے تو اس میں ظاہر ہے منصب تو ہوں گے، اس کے تحت کافی عہدے بھی آئیں گے کہ یہ کام کرنے والے کون ہوں گے، یہ کام کرنے والے، یہ کام۔ تو آپ ان عہدوں پر کن لوگوں کو لائیں؟ جو ان کے اہل ہوں، جو کام کر سکتے ہوں۔ صرف وہ لوگ نہ لے آئیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہوں، یا جو پیسے والے ہوں، یا جو دھونس والے ہوں، زور والے ہوں، نہیں، ایسے نہیں، اہل لوگ، قابل لوگ، جو وہ کام کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، یہ گویا کہ آپ دیکھیے کہ آج کل کی ریاست کے 3 پلرز کون سے ہوتے ہیں جو ریاست کو چلا رہے ہوتے ہیں؟
عدلیہ ایک ہو گئی نہیں، اس کو آپ تین ادارے، تین ریاست کے جو ادارے ہیں، جو پلرز ہیں جو ریاست چلاتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹوز انتظامیہ، ایک ہوتا ہے جوڈیشری عدلیہ، اور تیسری ہوتی ہے لیجسلیچر مقننہ قانون ساز قانون. یہ تین ہوتے ہیں آپ کی ماڈرن سوشل سائنس کی جو ہے. یہ چوتھا بتایا جاتا ہے پریس، لیکن وہ ابھی بہرحال اس طرح نہیں شامل کیا گیا، تین ہی ہیں. تو یہ ادارے ایگزیکٹوز کے ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ہوتے ہیں، جنہوں نے انتظام چلانا ہوتا ہے. تو یہ تین ہوتے ہیں، ایگزیکٹوز، جوڈیشری، لیجسلیچر. تو یہ جو پہلا حکم آیا ہے یہ ایگزیکٹوز کے لیے، انتظامی امور کو طے کرنے کے لیے، نپٹانے کے لیے. آپ عہدوں پر کنہیں بٹھاؤ؟ اہل لوگوں. یأمرکم، اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانات حوالے کرو ان کے کہ جو ان کے اہل ہوں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اب یہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلے کیسے کرو؟ عدل کے ساتھ. ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. کتنی ہی خوبصورت یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ دو باتیں اس آیت میں آ گئیں. تیسری کون سی رہ گئی؟ لیجسلیچر، مقننہ قانون ساز اسمبلی. قانون کون بنائے گا؟ سینٹ یا وہ قومی اسمبلی، ایوان بالا اور ایوان زیریں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امراء کی، اپنے امیروں کی. قانون جب بنانے لگو تو قانون بناتے وقت ذہن میں رکھو دو مستقل سورس تو ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول. قانون بناتے وقت جو تم نے رہنمائی لینی ہے، دو پرماننٹ سورسز، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امراء ہوں، جو تمہارے امیر ہوں. یہاں ایک بات دلچسپ ہے، نوٹ کیجئے. تین لوگوں کی اطاعت یہاں بتلائی گئی ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر منکم. یہ پہلے یہ نوٹ کر لیں، اپنے امیروں کی. امیر تم ہی میں سے. تو کسی مسلمان ریاست، مسلمان حکومت کے امراء مسلمان ہوں گے، غیر مسلم حکومت میں اولی الامر منکم، تم ہی میں سے جو تمہارے امیر ہوں. پہلے تو یہ بات واضح کر لیں. مسلم حکمران مسلم ریاست کے اندر، مسلم حکومت کے اندر، مسلم حکومت آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان ہے. یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، مسلم سٹیٹ، اسلام کے نام پر بننے والی. تو اس میں حکمران غیر مسلم، جو اس کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، جو اس کے نظریے کو نہیں مانتا، وہ کیسے کار حکومت میں حصہ بن سکتا ہے؟ اولی الامر منکم، جو تم ہی میں سے ہوں امیر، ان کی اطاعت. تو امیر کون ہونے چاہیے؟ مسلمان. اب آ جائیں وہ جو میں بتا رہا تھا بات، کہ تین لوگوں کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے. تین، اللہ، رسول اور امیر جو تم میں سے ہوں. لیکن اللہ نے اطیعوا کا صیغہ استعمال کیا دو کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. یا تو یوں ہوتا کہ اطیعوا کا صیغہ ایک ہی دفعہ آ جاتا اللہ کے ساتھ، اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم، تو پھر وہ ایک ہی کفایت کر جاتا تینوں کو. لیکن یا پھر اطیعوا تینوں کے ساتھ آتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. ٹھیک ہے جناب. لیکن اللہ رب العزت نے اطیعوا کا صیغہ اللہ اور رسول کے ساتھ تو رکھا ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں رکھا. کیوں؟ کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، انکنڈیشنل ہے، انلمیٹڈ ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت
غیر مشروط اور لامحدود، ٹھیک ہے جناب۔ لیکن ان کے علاوہ جو تمہارے امراء ہیں یا ایون کہ تمہارے والدین ہیں یا جملہ مخلوقات، ان سب کی اطاعت ہوگی مشروط اور محدود، کچھ شرائط کے ساتھ اور کچھ حدود کے ساتھ۔ اولی الامر کی اطاعت ہے جب تک وہ معروف کے دائرے کے اندر ہو، ٹھیک ہے جناب۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر جھگڑا ہو جائے کسی شے کے بارے میں، تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اپنے اس معاملے کو لوٹاؤ کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جھگڑا ہو گیا نا دو میں، امیر کہتا ہے کہ نہیں بات یوں ٹھیک ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بات یوں ٹھیک ہے، تنازع ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اصول دیا جا رہا ہے؟ جھگڑا ہو جائے تو پھر بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ اب دونوں دلیل تم کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے؟ اب تم دونوں نے دلیل کہاں سے لانی؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے؟ جس کی دلیل پھر ادھر سے آئے گی اس کی بات صحیح سمجھی۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر اپنا معاملہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، یہی دونوں آیتیں میں نے یہ مغرب میں تلاوت کی، پہلی رکعت میں پہلی آیت، دوسری رکعت میں دوسری۔ اگر تم ہو ایمان رکھنے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر و احسن تاویلھا، یہ چیز بہت اچھی ہے، ذالک خیر بہت اچھی ہے، و احسن تاویلھا اور احسن ہے انجام کے اعتبار سے، یہ بات بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ اب اس میں روح سخن منافقین کی طرف ہے۔ اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزعمون، جو دعویٰ تو کرتے ہیں، زعم تو ان کا یہ ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں کس چیز پر؟ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان یتحاکموا، کہ یہ فیصلہ کروائیں، اپنے معاملات کا حکم بنائیں، کسے؟ طاغوت کو، شیطان کو۔ اپنے معاملے کا فیصلہ کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ شیطان سے، طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس طاغوت کا کیا کریں؟ انکار کریں، اس کا کفر کریں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کن سے کرائیں؟ طاغوت سے کرائیں۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو منافقین تھے، اب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو بات تو حق والی ہوگی، انہوں نے تو معاملہ صحیح جو ہے وہ فیصلہ کر دینا، اور جب وہ حق پر نہ ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ لینا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، یہودیوں سے، تو یہودی عدالتوں سے فیصلہ لے آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بات، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں فیصلے کن سے کروائیں؟ طاغوت سے کروائیں، شیطان سے، حالانکہ انہیں کہا گیا اس کا انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّ، یہ اس کے پس منظر میں سمجھ لیں جو واقعہ چل رہا ہے اب یہاں پر، ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا ہو گیا آپس میں جھگڑا، بڑی مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ مسلمان کہے کہ چلو ادھر یہودیوں کے پاس تمہاری عدالت، وہ کہے نہیں محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہے ادھر چلتے ہیں، مسلمان کہے نہیں ادھر چلتے ہیں۔ تو بہرحال پھر یہودی اسے لے آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے بات رکھی گئی، آپ نے تو فیصلہ فرما دیا، فیصلہ تھا یہودی کے حق میں، مسلمان کے حق میں تو نہیں تھا۔ تو اس نے پھر کہا اچھا یہ نا عمر کی رائے لے لیتے ہیں، حضرت عمر کے پاس وہ چلے گئے رائے لینے کے لیے۔ حضرت عمر کے سامنے جب پہنچے تو اس نے بڑی بات گھما پھرا کے کرنی شروع کی کہ ایسے آپ کیا سمجھتے۔ یہودی نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ کر دیا، یہ پھر آئے آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، ان کا فیصلہ ہونے کے بعد میرے پاس آ گئے، تو انہوں نے تلوار اٹھائی، ان کا سر قلم کر دیا اس مسلمان کا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا پھر میری رائے لیتا ہے تو میری رائے پھر اس کے بارے میں تو یہ ہے۔ آپ نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ تو پھر واویلا مچا کہ عمر نے تو بندہ قتل کر دیا ہمارا،
ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو گئے تھے صرف چاہتے تھے کہ ایک موافقت پیدا ہو جائے، ہم تو صلح جوئی والا معاملہ کر رہے تھے کہ تھوڑی بہت مصالحت ہو جائے، تو یہ بندہ قتل کر دیا، اب تو خون بہا دیجئے، ایسے کیجئے، وہ طرح طرح کا پھر انہوں نے طوفان اٹھا دیا اپنی باتوں کا۔ پس منظر میں یہ بات چل رہی ہے، یہ واقعہ تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پہ جو آپ پہ نازل ہوئی اور اس پہ بھی جو پہلے اترا ہے، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ اپنے معاملات کا فیصلہ کن سے کروائیں؟ طاغوت سے، شیطان سے۔ حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ انکار کرو اس کا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ ادھر جو اللہ نے نازل کیا قرآن، اس طرف آؤ، ادھر فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، ادھر چلتے ہیں۔ تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ رکتے ہیں آپ سے اور روکتے ہیں، نہ خود آتے ہیں اور نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ ادھر نہیں جانا، ادھر چلتے ہیں، فیصلے ادھر سے کرواتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیسا ہے یہ معاملہ کہ جب ان کو پہنچی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اور پہنچی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے کام بھیجا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں مصیبت پہنچی۔ ثم جاؤکا، پھر یہ آپ کے پاس دوڑے چلے آئے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی، حلف دے رہے ہیں کہ جناب ان اردنا الا احسان، ہمارا تو ارادہ یہی تھا کہ احسان کا، بھلائی کا، صلح کا، و توفیق کا اور موافقت کا ہمارا تھا ارادہ، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے۔ عمر نے بندہ قتل کر دی، قسمیں اٹھا رہے ہیں آپ کے پاس آ کر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ ما فی قلوب، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، تو آپ بس ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، اور ان کو بہرحال ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، ان کو واعظ کیجئے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، ان کو بات بتلائیے، ذرا نصیحت کیجئے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی باتیں کہیں کہ جو ان کے دل پر اثر انداز ہوں، قول بلیغ کہیں ان سے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بری کر دیا کہ ان آیات میں اللہ کی طرف سے عمر کے لیے برات آ گئی ہے، عمر پر کوئی اس پہ جو اس نے کیا ٹھیک کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد عمر کو فاروق کا لقب ملا تھا، یا چند روایات میں ہے کہ وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اذان کا وقت آیا، تو بلال اذان دیتے تھے دار ارقم میں، کوئی جو بھی تھا طریقہ نماز پڑھنے کا کہ چلو بھائی نماز پڑھیں، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو دین آپ لائے ہیں جس کو ہم نے تسلیم کیا یہ سچا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل برحق۔ حضرت عمر نے پھر اس وقت کہا کہ جب یہ برحق ہے تو پھر چھپ کر ہم کیوں پڑھیں گے؟ تو پھر ہم آج نماز کہاں پڑھیں گے؟ کعبہ جا کر پڑھیں گے۔ 2 صفیں مسلمانوں کی بنی تھی، مختلف صحابیوں کی یہ روایت ہے۔ ایک صف میں کون تھے؟ حضرت عمر، دوسری صف میں کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 3 دن پہلے اسلام قبول انہوں نے کیا تھا۔ تو حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی، اور پہلی دفعہ تھا یہ موقع کہ مسلمانوں نے کعبہ میں جا کے سب کے سامنے نماز ادا کی تھی۔ تب سے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ چند روایات میں یہ واقعہ ہے، اور بعض روایات میں یہ والی بات آتی ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، فرق کرنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھیے منافقوں کے لیے، اب جو منافقوں کا طرز عمل آگے ذکر کیا جائے گا اس صورت میں، وہ 3 آسپیکٹ ہیں جنہیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ 3 چیزوں میں منافق لوگ لیت و لال کرتے تھے۔ نماز روزے میں وہ سستی نہیں کرتے تھے، نماز بڑی ٹائم پہ اگلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، روزے بڑے پکے پکے ہوتے تھے ان کے، ان چیزوں میں ان کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں بڑے بہترین فرسٹ کلاس روزے، فرسٹ کلاس نمازیں۔ اور بلکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو آتا ہے اگلی صف میں ہو کے بیٹھتا تھا، سب سے فرنٹ والی صف میں، اور جب جمعہ پڑھانے لگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کے پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا
کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو اور جو یہ فرمائیں ان پر عمل کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے چودھری لوگوں کی عادت ہوتی بڑوں کی، تو وہ جمعے میں پہلے خود کھڑا ہو کر جناب لوگوں کو یہ واز کرتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانیے۔ پہلی صف میں آتے تھے، بہت وقت دیتے تھے، لیکن اصل مصیبت ان کے لیے کیا تھی؟ ایک انسان کی اطاعت۔ اللہ کے رسول ایک انسان تھے جیسے وہ دوسرے، اسی طرح چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بال بچڑدار۔ ایک انسان کی اس طرح بات کیسے مانیں کہ وہ جو منہ سے نکال دے بس ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تو مان لیا نا اللہ کا رسول، وہ تو اب اس حیثیت سے نہیں نہ دیکھتے۔ وہ محمد بن عبداللہ تو ٹھیک ہے ایک شخص ہیں، لیکن اب وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اب انہیں سارے رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ یہ نہیں کہتی میرا گھر والا، ہر فاطمہ ابا کہہ کے نہیں کہ رسول اللہ کہہ کے، فاطمہ رسول اللہ کہہ کے بلاتے، اور ہر رشتہ بدل گیا ہیں جی۔ اب کئی چچا ہیں آپ کے، حضرت حمزہ تو چچا ہیں، آپ ان کے بھتیجے ہیں، بھتیجا کہہ کے تو نہیں بلائیں، کیا کہ رسول اللہ کہہ کے بلائیں۔ تو جنہوں نے صحیح معنوں میں وہ ایمان لے آئے وہ تو رسول اللہ سمجھتے ہیں، اس پس منظر میں آپ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو باقی ہیں وہی کہتے ہیں ایک انسان اسی طرح کا، مطلب ہم ایسے ہی کیسے ساری باتیں مانیں۔ ایک شخص کی اطاعت انسان کے لیے بڑی، وہ اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت اس درجے میں بڑی اوکھی ہو جاتی ہے۔ آج بھی جماعتیں بنتی ہیں، نظم بنتے ہیں، تو امیر کی اطاعت کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ امیر کی بات کو ایز اٹ از ماننا نہیں، کون مانتا ہے؟ ہم بھی تنظیموں میں ادھر ادھر، کون مانتا ہے؟ امیر کا حکم تو بس وہ، آپ پھر اس کے بعد آپ کی رائے ختم، آپ کی بات ختم۔ یہاں کون مانتا ہے امیر کی بات؟ امیر سے زبردستی اپنی بات منوا رہے ہوتے۔ امیر صاحب رہنے دیں، امیر صاحب کو بلانا بھی اس انداز میں کہ بےزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ امیر بس کہنے کا امیر ہوتا ہے، وہ دراصل بیچارہ غریب ہوتا ہے۔ اس جماعت میں امیر ہوتے غریب آدمی ہیں، امیر بنا دیا جاتا ہے کمٹمنٹ کی وجہ سے، ڈیووشن کی وجہ سے تھوڑی سی، لیکن مالی اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا نہیں۔ اب وہ جو ہوتے ہیں اس کے مقتدی وہ امیر ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، اب وہ ان کے ڈکٹیٹ کر نہیں سکتا، سختی سے کہہ نہیں سکتا، تو وہ امیر کو جو ان کا وہ حالت بنا رہے ہوتے ہیں درگت اس کی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو امیر کی اطاعت، ایک شخص کی اطاعت انسانی طبیعت پسند نہیں کرتے، اپنے جیسے انسان کی۔ تو منافقوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت ان کے لیے بڑی گراں تھی، کہ جو بات کہیں وہ مان لیں ایز اٹ از، ہر بات نہیں، ایسے نہیں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نہیں بھیجتے کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور جب ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تھا، جاؤ کا بہتر تو یہ تھا ان کے لیے کہ یہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ سے کیا کرتے؟ معافیاں مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے کیا کرتا؟ اللہ سے معافیاں مانگتا، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو پھر یہ اللہ کو پا لیتے توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک لا، یہ بڑی زوردار آیت ہے اس موضوع پر، دیکھیے۔ فلا نہیں، ربک کا قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان تمام معاملات میں جو بھی ان کے درمیان پیدا ہوں، جو بھی ان کے درمیان اختلافات، معاملات، جھگڑے جو بھی پیدا ہوں، جب تک ان میں یہ آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اندازہ کیجئے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب وہ آپ فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد دل میں تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کو فیصل مان لیں، حکم مان لیں، اور دوسرا جو بھی پھر آپ فیصلہ کریں اس کے بعد دل میں کدورت نہ ہو، دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تنگی ہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس کے بعد دل ان کے تنگ نہ ہوں، دلوں میں کدورت نہ پیدا ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اسے تسلیم کر لیں اچھے انداز میں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ،
اور اگر ہم نے لکھ دیا ہوتا ان پر، اگر ہم نے فرض کر دیا ہوتا ان پر، ان اقتلوا انفسکم کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم تو وہ نہ کرتے یہ مگر تھوڑے ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر وہ کر گزرتے ما یوعظون بہ جو انہیں بات کہی گئی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا، صحیح ہوتا، تثبیتا، تثبیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ثبات کے لیے، ثبات قلبی کے لیے، دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو ثابت رکھنے کے لیے، ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے یہ بات بہت ہی بہتر ہوتی۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اس صورت میں ہم انہیں عطا کر دیتے اجر عظیم اپنی طرف سے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں ہدایت دے دیتے سیدھے راہ کی۔ اب یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں 3-4، ان آیتوں کو بعض لوگوں نے تو اسی طرح لیا ہے جیسے میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے، کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، گھروں سے نکلو، تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے، اور اگر کر گزرتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے حکم دے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا۔ ہم سچ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ خیر خواہی کیوں کرنی ہے؟ جو لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کیوں؟ بھائی اللہ نے حکم دیا۔ ہم تو بندے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ وہ ہے ہمارا مالک، ہمارے ذمے ہر وہ کام بجا لانا ہے جو وہ کہے گا۔ ہم سچائی کے، اب دیکھیے اللہ اکبر، میرے ذہن میں بات آ گئی، آج بات کی جاتی ہے ہیومنزم کی، انسانیت کی۔ انسانیت بہت بڑی چیز ہے سر، آپ کمال کرتے ہیں، ایسے تھوڑا نہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی آج کل آپ کو انٹلیکچوئلس، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے، ان کے نزدیک انسانی خدمت، ہیومنزم، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز یہ بہت ویلڈ ہوتے ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے سر۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک بحیثیت ہے انسان بھی، یہ چیز ایسی نہیں، یہ باتیں کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ میں اس کی گہرائی میں اب نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ دیکھیے ابھی قربانی گزری ہے، قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کیا تھا؟ اللہ نے یہ سنت جاری کر دی، اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو۔ 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 100 سال کی عمر کو پہنچے، بیٹا 13 سال کا ہے تو حکم ملا خواب کی صورت میں اسے قتل کر دو، ذبح کر دو۔ اب انہوں نے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا دی۔ اب مجھے بتائیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ بات آپ تسلیم کر سکتے ہیں؟ انسانیت کیا کہتی ہے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے، نرا ظلم، بے قصور بیٹا، کیا قصور ہے اس کا؟ ذبح کرنا اس کو۔ لیکن آپ اور میں اور آج کل کے جو بڑے انسانیت کی خدمت کے ہیں دعوے دار، ان کے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم نے بغیر جھجکے، وداؤٹ اینی ریلکٹنس، چھری بالکل تیز کر کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا دی۔ اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا، دمبا بکرا ذبح کروا دیا۔ حضرت ابراہیم نے ہیومن سروس نہیں دیکھی، کس کا حکم دیکھا؟ اللہ کا حکم۔ کیوں؟ کہ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم یہاں اللہ کی بات ماننے کے لیے آئیں گے۔ ہمیں اللہ نے کہا سچ بولو، اس لیے اللہ کہے گا جھوٹ بولو، ہم کیا کریں گے؟ جھوٹ بولو۔ اللہ کہے گا چوری کرو، ہم کیا کریں گے؟ چوری کریں گے۔ ہم یہ سارے کام اس لیے نہیں کرتے، اللہ نے منع ہے۔ اگر اللہ کہے گا تو ہم کریں گے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے حکم دے دے، ہمیں وہ بجا لانا ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے۔ اگر اللہ حکم دے اپنے آپ کو قتل کرنے کا تو ٹھیک ہے، کرو قتل،
اللہ حکم دے گھر بار چھوڑ دو نکل جاؤ ہجرت کر جاؤ تو نکل جاؤ، وہ مالک ہے جو چاہے حکم دے دے، اور پھر جو حکم مان لے گا وہ بہتر ہوگا اس کے لیے۔ ایک تو جنرل اسی پس منظر میں لیں، اور دوسرا پھر اس کو لے جائیں اس بیک گراؤنڈ میں جو بنی اسرائیل کا تھا بیک گراؤنڈ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے، تو بعد میں آپ جانتے ہیں ان کے پیچھے سامری نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے اس بچھڑے کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا آپ کے سامنے واقعہ ہے، تو ان کی توبہ کیسے ہوئی تھی؟ جی ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قد فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ اپنے آپ کو قتل کرو کا کیا مطلب تھا؟ وہ جو 12 قبیلے ہیں، ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے چند لوگوں نے اس کو بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہر قبیلے میں سے، اسی قبیلے کے لوگ انہیں کیا کریں؟ قتل کریں۔ اس کو آپ اس پس منظر میں لے جا کر وہاں دیکھیں گے تب بھی ان آیات کا ترجمہ فٹ بیٹھتا ہے، یا اس کو آپ جنرل لے لیں جیسے کہ اگر اللہ فرض کر دیتا ان پر کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ نہ کرتے ان میں سے مگر بہت تھوڑے، لیکن اگر وہ کر گزرتے وہ کہ جو انہیں کہا گیا ہے تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب بنتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس صورت میں ہم انہیں دے دیتے اپنی جانب سے بہت زیادہ اجر، اور ہم انہیں سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی خوبصورت آیتیں ہیں اس صورت میں بتا رہا ہوں نا کہ منافقین کو مسئلہ کس سے تھا؟ اطاعت سے تھا، اطاعت رسول، اس سے انہیں بڑی وہ جو ان کی طبیعت پسند نہیں کرتی تھی۔ اور دوسرا قرآن مجید کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن جو ہے اس کا بعض حصہ بعض حصے کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر وضاحت ہے سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ ہے وہ آیت کہ جو وضاحت کر رہی ہے اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے، کن لوگوں کا راستہ دکھا، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اطاعت کر لے گا، بات مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے مع الذین، جنہیں ساتھ نصیب ہوگا ان کا، معیت نصیب ہوگی ان کی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ساتھ نصیب ہو جائے گا ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اب آگے دیکھیے اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ من النبیین، سب سے پہلے ٹاپ پر انبیاء، اور پھر والصدیقین، اور پھر والشہداء، اور پھر چوتھے درجے میں والصالحین، انہیں ساتھ نصیب ہوگا ان کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے زیادہ بہتر رفاقت اور کس کی ہو سکتی؟ جن کو یہ رفیق مل جائیں، جن کو رفاقت ان کی نصیب ہو جائے، ان سے زیادہ بہتر اور رفیق کسے مل سکتا ہے؟ رفیق، ساتھی، عربی کی ایک کہاوت ہے الرفیق قبل الطریق، راستے پر چلنے سے پہلے کیا بنا لو؟ رفیق بنا لو، دوست بنا لو۔ تو زندگی کا جو راستہ ہے اس میں رفیق کے بغیر کیسے گزریں گے؟ اور وہ جو زندگی ہمیشہ کی اس میں آپ کو، اور یہ رفیق جنہیں مل جائیں، ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے رفیق ہونے کے اعتبار سے؟
وحسن اولئک رفیق، کیا خوب رفاقت ہے ان کی، کیا خوب ہیں یہ لوگ رفیق ہونے کے اعتبار سے۔ ذالک الفضل من اللہ، اور ان کی رفاقت کا مل جانا یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیم ہونے کے اعتبار سے۔ اب آگے آ جائیں، قتال شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا منافقین کو مسئلہ کس سے ہوتا تھا؟ کہ قتال سے۔ اب ظاہر ہے جب آپ قتال کے لیے، جہاد کے لیے، تو پھر تو وہ نقد جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ اب تو پھر قتال کرنا، جان دینا، تو یہ 2 نمبر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو آپ کو مخلص ہونا پڑتا ہے۔ تو اب یہ قتال کا حکم یہاں آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لے لو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر نکلا کرو ٹکڑیوں کی صورت میں یا ایک فوج کی صورت میں۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یا اکٹھے فوج کی شکل میں یا ٹکڑیوں کی، یعنی کہ جب بھی تم نکلو تو اپنے لیے یہ جو ہتھیار ہیں، اپنے حفاظت کا سامان ہے، یہ لے لیا کرو، جنگی ہتھیار، جنگی سامان۔ ٹکڑیوں کی صورت میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں بدر کے مارکے سے پہلے اللہ کے رسول نے 8 مہمیں بھیجی تھیں، چھوٹے چھوٹے کچھ لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے مارکے جو ہوئے ہیں غزوہ بدر ہونے سے پہلے، تو وہ ہے یہ اس سے مراد فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ پھر تم یا تو نکلو ٹکڑیوں کی شکل میں، یا پھر نکلو جمعیت کی شکل میں، فوج کی شکل میں، اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے تھے، جو دیر لگا دیتے ہیں۔ حکم آیا چلو بھائی نکلو، کوچ کرو، لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ لے تو لال کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دن گزار رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، وقت ادھر ادھر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور آگے لڑائی شروع ہو گئی، وہ ابھی گھروں سے نکلے بھی نہیں، ابھی وہیں گھر بیٹھے، بس ٹھیک ہے تیاری کر رہے ہیں، بس یہ تھا معاملہ، وہ تھا، اس مسئلے کو نمٹا رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، بس اب نکل رہے ہیں۔ اور اگر پھر تمہیں پہنچ جائے کوئی مصیبت، اور وہ ابھی کہاں ہوں؟ پیچھے ہوں۔ اب ظاہر ہے جنگ میں آپ ہیں تو مصیبت تو آ سکتی ہے، اور اگر پہنچ جائے تمہیں مصیبت تو قال، پھر وہ بندہ کہتا ہے جو پیچھے رہ گیا تھا، قد انعم اللہ علی، اللہ نے مجھ پہ کتنی مہربانی کی، اذ لم اکن معہم، میں ان کے ساتھ تھا نہیں، یہ مصیبت آ گئی، میں وہاں ہوتا تو میں بھی مارا جاتا، میرا بھی مال لوٹ جاتا، یہ تو شکر ہے میں بچ گیا، اللہ نے بڑا مجھ پہ مہربانی فرما دی۔ اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی فضل اللہ کی طرف سے، آگے بڑی آپ کو فتح نصیب ہوئی، بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا، اور بڑی چیزیں مل گئیں، اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ جناب یوں افسوس کرتا ہے کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا تمہارے اور اس کے درمیان تو کوئی مودت، محبت تھی ہی نہیں، اور تم سے بالکل یوں پرایا ہو جاتا ہے کہ تمہاری فتح کو اپنی فتح سمجھتا ہی نہیں ہے، تمہارے اوپر جو فضل ہوا اس پہ خوش ہوتا ہی نہیں ہے، اور یوں کف افسوس ملتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی پھر مل جاتی یہ بہت بڑی کامیابی، میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ فلیقاتل، تو پس چاہیے کہ وہ قتال کرے، جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، پس اللہ کے راستے میں جہاد کریں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے۔ جو لوگ آخرت لینا چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی بیچ دینا چاہتے ہیں، سودا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمہ کیا ہے؟ کہ قتال کریں، جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جہاد کرے گا، قتال کرے گا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور پھر وہ یا تو شہید قتل کر دیا جائے گا، یا وہ غالب آ جائے گا، فَسَوْفَ، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے
مقام پر اللہ نے یوں بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لی ہے مومنوں کی جان، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لی، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بین لہم الجنہ، کس بدلے میں؟ کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ آگے آپ پڑھیں گے چل کے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ تجارت کر لی ہے، اور یہاں پر وہی بات کی ہے کہ جو یہ تجارت کرنا چاہے کہ آخرت لینا چاہے دنیا کے عوض، دنیا دے کر، تو بس پھر وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں، پھر جو بھی ہوگا وہ یا قتل کر دیا جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا، تو ہم دونوں صورتوں میں اسے کیا کریں گے؟ بہت زیادہ اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اب یہاں مسلمانوں کی غیرت دینی کو ابھارا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون، تم قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کن کی خاطر جہاد نہیں کرتے؟ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، مستضعفین کمزور کو کہتے ہیں، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ، اے رب ہمارے، تو ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس بستی والے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی بنا دے ولی، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی بھیج دے مددگار بنا کر۔ یہ تو غیرت دینی نہیں بلکہ اس سے پیچھے ہٹ کے غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے کہ جب کوئی بے بس ہو، کمزور ہو، ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کی سائیڈ لینا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، تو یہ تو ایک بحیثیت انسان بھی یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ کس کے لیے قتال کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ کس کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں؟ شیطان کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو بس اب تم جنگ کرو شیطان کے اولیاء سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً یہ جو شیطان کا داؤ ہے، شیطان کی چال ہے، شیطان کا مکر ہے، یہ انتہائی بودا سا ہے، انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کی جو چال ہے، ظاہر ہے اللہ کی چال کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے، شیطان نے جو چیلنج کیا ہے اللہ کو سورۃ اعراف میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، کہ کس کس طرح میں ان پہ حملہ آور ہوں گا اور انہیں تیرے راستے سے بھٹکا کے چھوڑوں گا، اور تو دیکھے گا تیرے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، ان میں سے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اس لائق نہیں تھا جو تو نے اسے مقام اور مرتبہ دیا۔ اب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ وہ مقام جن کے تھرو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہمیں کہ شیطان کس طرح سے تم پہ حملہ آور ہوگا، کیا وہ چیلنج دے کر گیا، اور اللہ سے اس نے مہلت بھی مانگ لی، اور اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی، اور اللہ نے اسے صلاحیتیں، طاقتیں تو دی ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اب احساس نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے، شیطان مکر کرتا ہے، چال چلتا ہے، ہمیں اس کا پتہ۔ ہمارا دشمن ہوتا ہے اپنا بھائی، ہمارا دشمن ہوتا ہے اپنا دوست، ہمارا دشمن ہوتی ہے اپنی بیوی یا ساس، ہمارے دشمن، اچھا اس سے بھی آگے اوپر باہر چلے جائیں، ہمارا دشمن ہے انڈیا، ہمارا دشمن ہے امریکہ، ہمارا دشمن ہے اسرائیل۔ کبھی ہم نے سوچا ہے شیطان دشمن ہے؟ نہیں سوچا۔
بس یہ 2-4 منٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے بریف کروں تاکہ آپ کے رکوع ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوی میں حیات طیبہ کے جو نبوی ٹائم پیریڈ ہے 23 سال، 40 سے لے کے 63 تک، 22-23 سال، جو آپ نے یہ جد و جہد کی ہے، اللہ کے دین کو پھیلایا ہے۔ شروع میں اللہ کے رسول ایک آدمی پوری دنیا کے خلاف، پھر بات پھیلی آپ کی محنت سے، عرب میں دین غالب آ گیا۔ لیکن یہ دین پھیلنے میں جو گمراہیوں کے آگے راستے تھے، یا جو ایسے کریکٹر کھڑے ہوئے حق کی راہ میں، حق کی راہ سے روکنے کے لیے، وہ تھے جو شیطان کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے۔ اور جو اللہ کے رسول کے دور میں شیطان کھڑے ہوئے ہیں نا کریکٹر، آج بھی آپ کو وہی ملیں گے، چونکہ ماڈل بن گیا نا اللہ کے رسول کا دور۔ حیات طیبہ، حیات نبوی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماڈل ہے۔ اس کو صحیح طرح پڑھ لو، آپ کو اپنے دور میں کیا ملے گی؟ رہنمائی ملے گی۔ اب اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس نے کتنے مخالفین کھڑے کیے، ان کو مختلف کیٹیگوریز میں لے کر آئے۔ ایک سب سے بڑا مخالف اگر آپ دیکھیں تو ابو جہل تھا۔ ہاں جی، اللہ کے رسول کا ایک مخالف کون؟ اب ایک کریکٹر وہ، لیکن وہ کیسا کریکٹر ہے؟ اس شخصیت کو چھوڑ دیں، کریکٹر دیکھیں۔ کھلم کھلا ایک باغی، کفر کرنے والا، بالکل نہیں مانتا، ڈنکے کی چوٹ مخالفت کرتا ہے، اور سخت ترین آپ کا مخالف، بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا آپ کی۔ لیکن اس کی ایک خاصیت ہے، وہ چھپ کے وار نہیں کرتا، وہ علل اعلان، وہ دھوکہ آپ کو نہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا تو کھلم کھلا کہتا ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا، تمہاری ہماری جنگ ٹھہری۔ کوئی نیچ ہیچ ذلیل وہ داؤ نہیں کیا۔ ایک کریکٹر یہ ہے جو شیطان نے کھڑا کیا اس کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کردار ہے آپ کے چچا ابو لہب کا، انتہائی گھٹیا کردار، انتہائی رذیل کردار، اگرچہ اس کی شکل و صورت بہت بہترین، دیکھنے میں آہا کیا بات ہے، وہ پورے میاں بیوی ایک سیلیبریٹی لائک پاور کپل، اس کی ماں، اس کی بیوی ام جمیل، خوبصورتوں کی ماں، اور وہ ابو لہب انگارے کا باپ، انگارے کی طرح سرخ و سفید، وہ پاور کپل تھا، دیکھنے میں اچھے لگنے والے، بہت خوبصورت، لیکن نیچر وائز، اور وہ جو مکہ کے وہ تھے، یہ توشہ خانہ جو تھا مکہ کا توشہ خانہ، اس کی چابی انہی کے پاس تھی، اور اس نے توشہ خانہ میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی تھی، ہرن چور مشہور تھا، سونے کے ہرن آئے تھے، اس نے وہ نکال لیے تھے، یا ایک لاکڑ چوری کیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، وہ بھی توشہ خانہ کا چور تھا، بہت ساری چیزیں اس نے بھی لی ہوئی تھی۔ ایک کریکٹر یہ ہے کہ جو بزدل، پہلے والا کریکٹر دلیر تھا، یہ بزدل، اس نے بس پیچھے سے وار کرنا ہے، ادھر ادھر، سامنے بدر میں لڑنے ہی نہیں آیا، بدر میں لڑنے ہی نہیں آیا۔ اور تیسرا کریکٹر ہے ولید ابن مغیرہ کا، اس پہ اللہ کا بڑا غضب بھڑکا ہے، سورۃ قلم میں، سورۃ مدثر میں۔ اتنا اللہ رب العزت کا غصہ باقیوں کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے تو اللہ نے بڑے منظر کشی کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا معتبر آدمی تھا، بڑا سلجھا ہوا آدمی، بڑا سنجیدہ آدمی۔ دیکھو ابو جہل تو کھلا، وہ تو بالکل دشمن ہے، وہ تو مانتے ہی کوئی بات نہیں، سرے سے انکاری ہے، اور ابو لہب وہ تو بالکل ہی گھٹیا انسان، رذیل۔ لیکن یہ جو ہے ولید ابن مغیرہ، بڑا متین آدمی، بڑا سنجیدہ بردبار، اسے کہتے ہیں یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کہتا نہیں، شاعر ایسے ہوتے ہیں، تمہاری مت ماری ہوئی، ایسے شاعر نہیں ہوتے۔ اچھا تو پھر کیا یہ کاہن ہے؟ نہیں، کاہن نہیں، کاہن بھی نہیں کہیں گے آپ، کاہن نہیں، اس کی جو باتیں ہیں کاہنوں والی نہیں۔ اچھا تو پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ بڑا سوچ و بچار کرنے کے بعد کہنا، ہاں یہ بس ایک ہے، جادو ہے جو پچھلا چلا آ رہا ہے۔ اب ایک بندے کا انداز دیکھیں کہ وہ ہر بات کو رد نہیں کرتا، آدھی باتیں آپ کی مانتا ہے، ہاں نہیں بات ٹھیک ہے۔ جب آپ آدھی باتیں مان لیتے ہیں تو آڈینس کہتی ہے یہ بندہ سلجھا ہوا ہے، یہ بندہ نری پیری مخالفت پہ نہیں ہے، لیکن بندہ کو چیز دیکھ کے
چیزوں کے اندر فرق کرتا ہے، اچھی چیز کو اچھا کہتا ہے، بری چیز کو برا کہتا ہے۔ یہ بندہ بڑا اچھی اپروچ والا ہے، بڑا صاحب الرائے آدمی۔ عام بندوں کو یہ تاثر جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں انٹلیکچوئلز حضرات۔ کلیتاً بات کی نفی ایک کریکٹر یہ ہے، عادی بات مان کے عادی کا رد کرنا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے، یہ زیادہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ مخالف کے پاس تو جائے گا کوئی نہیں، اس کے پاس لوگ آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بارے میں سورۃ مدثر میں آیات انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ اللہ نہ تو اس پہ اللہ کہتے ہیں، اتنی آیتیں آئیں۔ اور سورہ قلم میں ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم، حرامی تک کہہ دیا، ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ایک یہ کریکٹر۔ ایک چوتھا کریکٹر نضر ابن حارث کا، اس نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول جہاں بات سناتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور پھر وہ بڑے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اس نے کہا یار میں مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، کوئی کاؤنٹر نیریٹو لاؤ۔ اس نے کیا کیا، اس نے جناب ایران سے اور ادھر ادھر سے ایسے قصے منگوائے، ایسی کہانیاں منگوائیں، اور وہ ایسی عورتیں وہ جو کوئی ہوں جنہیں یہ آتا ہو رقص اور کچھ گانا گانے والیاں ہوں، وہ ایسی اس نے منگوائیں تاکہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنائیں ان کو میں ادھر آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں، جیسا وہ واقعہ سناتا ہے جیسی باتیں اس سے کہیں بہتر ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اور اس نے انٹرٹینمنٹ کی، ہاں جی بس یہی بات تھی، وہ اس نے انڈسٹری لانچ کی تھی انٹرٹینمنٹ کی، جو آج پورے علیحدہ بن گئے ہیں، ایک شوبز انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، پھر سپورٹس آ گئی ہیں، یہ چیزیں کہ اس طرح سے ہٹانے کے لیے۔ سپورٹس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کتنی ڈومین ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے چلیں، ملکہ حسن کا انعقاد، یہ جو حسن شو ہوتے ہیں سلیکٹ کی جاتی ہیں، یہ انڈسٹری ہے باقاعدہ۔ اب کرکٹی طوفان ہے، یہ پی ایس ایل چلا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جمعے کا دن ہو، جمعہ ہو رہا اسی ٹائم پی ایس ایل کا میچ ہو یا کوئی اچھا، کتنے ہی آئیں گے جمعہ پڑھنے؟ ہاں جی سوچیں، ہونا تھا۔ یہ شیطان نے ان کو آج کے دور میں اس وقت ان کریکٹرز کو کس طرح، اب آپ کو پوری نظر آئے گا کہ کتنے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں، اور انسان ان میں کھویا ہوا گم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی تدبیر بیچ میں چل رہی ہوتی ہے، شیطان کے مکر میں اللہ کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی چال کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کر دیں، قتل کر دیں۔ انہی میں ایک بھائی بول پڑا کہ اچھا یار جب اس کو، ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ باپ سے دور کرنا، قتل نہیں کرتے کہاں پھینکاتے، کنویں میں پھینکاتے، مگر نہ وہ قتل ہی کر دیتے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی، بیچ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے ان کے سہارا وہ اللہ کے معاملے کو پورا کرنے کے لیے وہ، اور پھر وہاں سے جتنے بھی وہ تھے لوگوں نے نکالا، قافلے والوں نے، وہ کو اس لیے تو نہیں لے جا رہے تھے کہ اسے مصر میں جا کے عزیز مصر میں بنانا ہے، وہ تو صرف ایک پروڈکٹ غلام ہے جا کے بیچ دینا، جبکہ یہ اللہ کا پلان تھا اسے وہاں پہنچانا۔ تو یہ لوگ ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوتے ہیں۔ تدبیر کس کی؟ جیسے پانی نہیں تیر رہا ہوتا تو پانی کے اوپر لکڑی تیر رہی ہوتی، اللہ کی تدبیر ان کے اوپر چل رہی ہوتی۔ تو اللہ شیطان کے مکر سے بچائے، شیطان کو دشمن سمجھے، اور ان چیزوں کو، ان راستوں کو، ان طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کے تھرو یہ حملہ آور ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہمیں شیطان کا پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنا بندہ دشمن لگتا ہے، اپنا کلیگ، اپنا یار، اپنا ہمسایہ، ہماری دشمنیوں کی جو توپیں ہیں ان کا رخ ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے، حالانکہ چاہیے شیطان کو سمجھیں، اس کے مکر و فریب سے آگاہ ہوں۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔
کیا میں نے، بڑے لمبے لیکچر ہو گئے ہمارے۔